اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سلام و رحمت۔ آپ دنیا میں کسی قوم کو دیکھیے، اس نے سال میں کچھ دن ایسے رکھے ہوں گے جنہیں وہ اپنے قومی تہواروں کی شکل میں مناتی ہے۔ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس جماعت کے ذمے عالم انسانیت میں ایسے عظیم المثال انقلاب کا برپا کرنا رکھا تھا کہ انہیں فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ تیوہار مناتی پھرے۔ اکنو کرا دماغ کے فرصت دے باغباں، بلبل کے گفتو گل کے شنید و ثبات کے کر۔ لیکن قرآن کریم انسانی جذبات کی رعایت رکھتا ہے، اس نے ان کے لیے بھی ایک جشن مسرت کی تقریب کا انتظام کر دیا، اور اس کا حکم خود خدا نے یہ کہہ کر دیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے نوع انسانی، تمہاری طرف خدا کی طرف سے ایک ایسی اکسیر آ گئی ہے جو دل کے روگوں کا علاج ہے، جماعت مومنین کو صحیح منزل کی طرف رہنمائی کرنے والی، اور اس کی رحمت کل بفضل اللہ و برحمتہ ہی۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ یہ محبت عظمیٰ تم کسی طرح اپنے کسب و ہنر سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ اس کے فضل اور رحمت سے تمہیں ملا ہے، اور یہ ہے وہ ارشاد گرامی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ جشن مسرت مناؤ، اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ متاع گراں بہا ہے۔ اور یہ ہے وہ تقریب جشن نزول قرآن کریم کی کہ جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اور تقریب کا اضافہ کیا، وہ در حقیقت اضافہ نہیں ہے، وہ اسی حقیقت کا دوسرا گوشہ یا اسی سکے کا دوسرا رخ ہے۔ قرآن کریم اگر حروف اور نقوش میں خدا کی رہنمائی ہے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ نہ رسول کو قرآن سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو رسول سے الگ۔ اس لیے جب نزول قرآن کے جشن مسرت منانے کی تاکید خدا نے کی تو اسی حکم خداوندی کے استنباط کے طور پر ایک اور تقریب کا بھی امت میں اضافہ ہوا، اور وہ تقریب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ کے عام کرنے کی، جن کے اختصاص سے کوئی مقصد نہیں۔ حضور کی ولادت کا دن ہو یا وفات کا یوم، وہ یوم بدر ہو یا ہجرت کا دن، وہ فتح مکہ ہو یا تکمیل دین کا اعلان، مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ قرآن جس انقلاب کو نظری طور پر بیان کرنے کے لیے آیا تھا، اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملاً کس طرح متشکل کر کے دکھایا
اور کس طرح نوع انسانی کی مشکلات کا حل اب اسی نظام کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ تقریب جس کے لیے ہم آج جمع ہوئے، اور عزیزان مان اسے حسن اتفاق سمجھیے یا نظام فطرت کے عظیم پروگرام کی ایک کڑی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی جس مہینے یا موسم میں ہوا، یعنی الربیع الاول، اس سے عربوں کے ہاں موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس موسم کا آغاز جس میں ہر شاخ خزاں دیدہ سے عروس زندگی اثر نو تبسم ریز اور کہکبہ بہار ہوتی ہے، اور زمین مردہ کو حیات تازہ کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے نوازا جاتا ہے۔ چمن رشد و ہدایت کے اس گل سرسبز علیہ التحیۃ والسلام کی نمود در حقیقت عالم انسانیت کے لیے بہار تازہ کی نوید جاں فضا اور حیات نو کی نشید دل نواز تھی، جس کی حسین و شاداب یاد سے اپنے قلب و دماغ کو جنت برآمہ بنانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے آج کے خطاب کا موضوع وہ آیہ جلیلہ ہے جس کی تلاوت میری عزیز طاہرہ بیٹی ثریا اندلیب نے کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دوسری جگہ ہے ولو کرہ المشرکون، بڑی عظیم انقلاب آفرین آئے۔ یعنی خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ضابطہ حیات یعنی وہ نظام زندگی دے کر بھیجا جس نے انسانوں کے وضع کردہ تمام نظام حیات پر غالب آ کر رہنا ہے، ہاں یہ بات ان لوگوں پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے جو خدائے واحد کے مبنی پر حقیقت نظام کو خالصتاً قبول کرنے کے بجائے مختلف نظاموں میں پیوند سازی سے حق اور باطل میں مفاہمت یا کمپرومائز کے خواہاں ہوتے ہیں۔ مشرک اسی کو کہا جاتا ہے جو کمپرومائز کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان مان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآنی اصطلاح میں دین سے مراد ہے ایک نظام زندگی یا ضابطہ قوانین۔ اس آیہ عظیمہ میں اعلان یہ کیا گیا ہے کہ جو نظام زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا گیا وہ دنیا کے تمام نظاموں پر غالب آ کر رہے گا۔ ایک تو نظام ہی کو لیجئے کہ نظام میں زندگی کا کوئی ایک گوشہ نہیں آتا، زندگی کے تمام گوشے اور شعبے سمٹ کر نظام کے اندر آتے ہیں، اور جب یہ کہا جائے تمام نظام ہائے عالم، تو پھر اس میں دنیا میں جہاں کہیں جس قوم نے جس انسان نے کوئی نظام وضع کیا ہو وہ نظام اس شک میں آ جائے گا، اس پر بھی غالب ہو کے رہنا ہے۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہنے والی ہے، اس لیے جو نظام انسانوں کے خود ساختہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان پر بھی اس نظام نے غالب آنا تھا، اور قیامت تک جتنے نظام حیات انسانوں نے وضع کرنے ہیں اور انہوں نے ناکام ثابت ہونا ہے، اس نظام نے ان پر بھی غالب ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان مان، کتنا جرأت طلب اور ہمت آزما ہے یہ اعلان جو اس میں کیا گیا ہے، کسی ایک نظام زندگی پر غالب نہیں آنا۔ زمان اور مکان کی حدود سے معاذ رہا، ہر زمانے میں ہر نظام حیات کے اوپر غالب آ کر رہنا ہے۔ اس نظام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بہت بڑا انقلابی اعلان ہے۔ عزیزان مان،
اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں، تاریخی شواہد سے یہ ثابت کریں کہ کس طرح یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس زمانے کے تمام نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہا، اور اس کے بعد آج تک انسانوں نے جتنے نظام بنائے ہیں عملی طور پر وہ کیسے ناکام رہے، اور اس کی بجائے انسانیت نے جب بھی سکھ کا ساتھ دیا تو وہ وہی نظام تھا کہ جس کی داغ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں میں پڑی تھی۔ بہت بڑا فریضہ ہے امت محمدیہ کے اوپر جو عائد ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ یہ دنیا کو بتائے۔ ظاہر ہے کہ اس نظام کے متنوع گوشے ہیں، اور میں اس ایک صحبت میں تو یہ کر نہیں سکتا کہ میں ایک ایک گوشے کو لے کر یہ بتاؤں، تاریخی شواہد سے اس کا ثبوت بہم پہنچاؤں کہ کس طرح سے یہ نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہا ہے، غالب آ رہا ہے، غالب آ کر رہے گا۔ میں اس مختصر سے وقت میں اس کا صرف ایک گوشہ آپ کے سامنے لاؤں گا، اور یہ وہ گوشہ ہے جسے تاریخ انسانیت میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو قریش کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوئی، ایسی مخالفت کہ جب یہ بظاہر بے سر و سامان سی جماعت مکے کو چھوڑ کر 300 میل کے فاصلے پہ دور ہجرت کر کے مدینے چلی گئی تو انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر یہی نہیں کیا کہ کوئی ایک آدھ حملہ کیا ہو، شکست کھا کر اس مخالفت کو چھوڑ دیا ہو، اس وقت تک پے در پے حملے کرتے رہے، شکستیں کھاتے رہے، پھر بار بار آتے رہے، آن کے فتح مکہ میں ان کی ریڑھ کی ہڈی آخری مرتبہ نہیں ٹوٹ گئی۔ غور طلب بات ہے کہ قریش اس پیغام کی اتنی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ ان کے ہاں یہودی بھی بستے تھے، ان کے ہاں نصرانی بھی موجود تھے، ان کے ہاں مجوس بھی موجود تھے، وہاں وہ حنیف بھی موجود تھے جو ایک خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے۔ بات اگر پوجا پاٹ اور پرستش کی ہوتی تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ انہیں تو انہوں نے اجازت دے رکھی تھی، ان سے تو وہ کسی طرح سے مزاحم نہیں ہوتے تھے، کوئی تصادم نہیں تھا۔ یہ ایک نئی آواز جو تھی کہ جو ہمارے نزدیک آج صرف پرستش اور پوجا پاٹ ہی بن کے رہ گئی ہے، قریش نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ بڑا غور طلب سوال ہے۔ انہوں نے وہاں کسی یہودی نصرانی مجوسی یا حنیف سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے طریقے پہ پرستش نہ کرو، انہوں نے ان کی اتنی مخالفت کیوں کی؟ اور اس کیوں کا جواب اس میں ملتا ہے کہ اسلام مذہب نہیں، یہ دین ہے۔ مذہب پرستش یا پوجا پاٹ کا نام ہوا کرتا ہے، دین نظام زندگی کا نام ہوتا ہے، اور قرآن نے خود بتا دیا کہ دین میں اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، اس قوم سے کہتے ہیں کہ میں اقامت صلاۃ چاہتا ہوں۔ قوم ہماری طرح مذہب پرست تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا جیسا ملکہ وکٹوریہ نے اعلان عظیم کیا تھا کہ اجازت ہے، ہر اہل مذہب کو آزادی ہے کہ جس طرح سے جی چاہے اپنے مذہب پہ کار بند رہے۔ انہوں نے حضرت شعیب سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، آپ کیجئے۔ اور جب یہ اقامت صلاۃ شروع ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے شعیب سے کہا کہ یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم نے تو سمجھا تھا کہ تو نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا یہ تیری صلاۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں؟ اور
یہ کس قسم کی صلاۃ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے مذہب کی نماز سمجھی تھی، میں تو دین کی صلاۃ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں اتنے صاحب دانش و بینش تھے کہ جب انہوں نے اپنا پیغام قوم کے سامنے پیش کیا تو قرآن کے الفاظ میں قوم نے کہا یا صالح ہو قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم سے تو ہماری بڑی بڑی توقعات وابستہ تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیا کہنے لگ گئے، کیا کرنے لگ گئے؟ یہ کیا کیا تھا حضرت صالح نے؟ کیا کیا تھا؟ اس زمانے کی معیشت کا دار و مدار مویشی پالنے پر تھا، غلہ بانی پر تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ قوم کے بڑے بڑے سردار زمین پر لکیریں مار کر چراگاہوں کو اور چشموں کو اپنی ملکیت میں لے لیتے تھے، اور کمزور و نادواں انسانوں کے مویشی نہ پانی پی سکتے تھے نہ گھاس کر سکتے تھے۔ حضرت صالح نے بات اتنی کہی تھی ان سے، اور دیکھیے کہ دین کی بات ہوتی تو چھوٹی سی ہے، اس کے اثرات و نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں۔ کہا تھا انہوں نے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ ھذہ ناقۃ اللہ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، دو لفظ ہیں بلکہ دو لفظوں کے دو ٹکڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مویشی ہیں تم نے خود ان کی نسبت اپنی طرف، میری طرف، تیری طرف کر رکھی ہے، یہ تو ناقۃ اللہ ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خدا کی اونٹنیاں ہیں، انہیں خدا کی زمین میں چرنے دو۔ مویشی بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، تھی چاچے لگ دیو بھی جڑا رہے تھے۔ بات یہ تھی جو کہی گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دین کہاں تک پہنچتا ہے، اس کی وہ اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ آپ غور کیجئے، قریش کی معیشت، ان کی تمدنی زندگی، ان کی معاشرت، ان کی عظمت، ثروت، عدالت و حشمت کا راز کس میں تھا؟ پہلی چیز یہ کہ کعبہ سارے عرب میں مرکز تھا مذہبیت کا، اور کعبے کی تولیت قریش کے پاس تھی۔ سب سے بڑے پروہت، بنارس کے پانڈوں سے بھی زیادہ اونچے مقدس، یہ تقدیس ان کی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور کسی نے اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو اتنا ہی نہیں کہ وہاں وہ بیٹھے ہوئے نذرانے وصول کرتے تھے، سارے عرب میں ان کی عظمت، ان کی تقدیس اتنی بڑی تھی، ذرا کم کر دی کہ قرآن کہتا ہے کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، عرب کے بیابانوں اور صحراؤں میں جہاں دن دہاڑے لوٹ پڑ جاتی ہے، کسی کا قافلہ محفوظ نہیں وہاں رہتا تھا۔ کہا کہ قریش کے قافلے محض اس لیے کہ وہ کعبے کے برہمن واقع ہوئے تھے، سردی گرمی رواں رہتے تھے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، خدا نے ان کو بھوک کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا، کسی قسم کا خوف و خطر بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے، براہمنیت ہے تو اتنے اونچے درجے کی، اور تجارت کی ذریعے سے دولت ہے تو اس طرح سے وہ سیل رواں کی طرح سمٹتے چلی آ رہی ہے۔ ہم اکثر سنتے چلتے آتے ہیں کہ قریش حسب و نسب کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے اور ذات پات کی تمیز کے بندھنوں کو بڑا مستحکم طور پر باندھے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں؟ دنیا کا ہر براہمن یہی کرتا ہے۔ اس کی براہمنیت کا راز یہ ہے کہ کوئی غیر براہمن نہ بننے پائے۔ قریش کی براہمنیت کا بھی راز اس میں تھا کہ وہ قریشیوں کے ہاں ہی رہے، اس لیے وہ کسی غیر قریشی کو یہ انسانیت کا مرتبہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے کہ جس میں وہ کسی وقت ان کے
اس منوپلی کو، اس اجارہ داری کو چیلنج کر سکے۔ تین چیزیں ہوئی: مذہبی پیشوائیت، دولت کا اتنا بڑا اقتناص، اور ذات پات یا حسب اور نسب کے اوپر اتنا بڑا فخر۔ اور یہ جو پیغام آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو نیا نظام حیات آیا، یہ ان تینوں ابلیسی ستونوں کو ڈھانے کے لیے تھا۔ اس پیغام نے سب سے پہلے ان کی برہمنیت کے بت کو یہ کہہ کر توڑا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یاد رکھو، یہ مذہبی پیشوا مندروں، مسجدوں، گرجاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا وہ خانقاہوں، زاویوں اور تقیوں کے اندر ہوں، روحانیت کی علم بردار ہوں یا شریعت کے مقتدا ہوں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بغیر خود محنت کیے ہوئے لوگوں کی محنت کی کمائی کے اوپر عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم تمہیں خدا کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، حقیقتاً وہ خدا کے راستے میں سب سے بڑے سنگ گراں بن کر حائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی دولت اور حشمت کو یہ کہہ کر للکارا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ یہ لوگ جو سونے اور چاندی کے سکوں کے انبار در انبار جمع کیے رہتے ہیں اور انہیں نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کہ جو خدا کی تجویز کر رہا راہ ہے کھلا نہیں رکھتے، فبشرہم بعذاب علیم۔ اے رسول، انہیں ایک دردناک تباہی کی بشارت دے دیجیے، سنا دیجیے ان کو کہ کیا انجام ان کا ہونے والا ہے۔ قریش اتنے بڑے جتھے کے مالک، اتنی بڑی دولت کے مالک، سرداری ان کے پاس، برہمنیت ان کے پاس، ایک یتیم بے سر و سامان سا لڑکا، ایک ایسا نوجوان کہ جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، جماعت غریبوں کی، مفلسوں کی، ناداروں کی، اس کی طرف سے یہ چیلنج آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین۔ ہمارا جتھا بہت بڑا، ہمارے پاس مال و دولت اتنا زیادہ، اس کے بعد کون ہے جو ہماری طرف انگلی اٹھا بھی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب دیا گیا نہایت خوبصورت الفاظ میں، لیکن پورے ثبات و استحکام وقار کے ساتھ کہ اولم یسیروا فی الارض، ان سے پوچھو کہ کیا یہ ملک میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ اس سے پیشتر جو اس قسم کی قومیں گزر گئی ہیں، گزر چکی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ وما كانوا اشد منهم قوة، یہ ان سے زیادہ تو قوت اور مال و دولت میں بڑھ کر نہیں ہیں۔ جب ان کا انجام یہ ہوا باطل کے نظام پہ چلنے کی وجہ سے، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض انه كان عليما خبيرا۔ یاد رکھو، ان سے کہہ دو کہ اس کائنات کی پستیوں بلندیوں میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو خدا کے قانون کو شکست دے سکے۔ تمہیں سب سے بڑا ناز کعبے کی تولیت پہ ہے، اور کعبے کا مہاپروہت جو تھا وہ ابو لہب تھا۔ اسی لیے قرآن نے صرف ایک شخص کا نام لے کر یا اس کی کنیت کو پکار کر اس سے کہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تمہارے سب سے بڑے برہمن کی قوتیں ٹوٹ چکی ہیں اس دور کے اندر۔ اسے ناز تھا اپنی دولت پہ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال و دولت، اس کا کسب و ہنر، اس کے وہ ناطق جن کے زوروں کے اوپر وہ یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے، اب کسی کام نہیں آ سکتے۔ بار بار کی تحدی کے بعد قریش کچھ سیریس سے ہوئے، آگے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ بھائی، اس لیے کہ وہ ان کو تو ان کے بھتیجے، کسی کے بھانجے، حضور کی تو یہ پوزیشن تھی، یہ بڑے بوڑھے تھے، کہ یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ کہتے ہو سچ مچ ایسا ہی ہے یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں نے تم سے کبھی مذاق کیا ہے؟ میں نے کبھی تم سے کبھی کوئی غلط بات کہی ہے؟ یہ جو تم پوچھتے ہو کہ یہ ہو کر رہے گا یا نہیں،
قرآن کے الفاظ عزیزان ایمان، جی ہاں ہو کر رہے گا، وربی میرا خدا اس پہ شاہد ہے، انہ لحق، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، نہیں میرے تخیل کی یہ خیالاتی، وما انتم بمعجزین، اتنی بڑی حقیقت کہ تم اسے عاجز نہیں کر سکو۔ مکہ کی گلیوں میں چلنے والا ایک بے بس بے کس کا انسان، مٹھی بھر آج انسان ساتھ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی قوم کو چیلنج دے رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، تم اسے شکست دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بچے گا کون؟ کہا کہ من لا یجیب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جو بھی اس شخص کو جو خدا کے راستے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا، ہر شخص تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ عزیزان ایمان، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ نظام ہر نظام حیات کے اوپر غالب آ کر رہے گا، کس طرح سے ایک ایک قدم کے اوپر اس دعوے کو دہرایا جا رہا ہے۔ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کہا یہ کہ اس دنیا میں قوموں کی، افراد کی، مال و دولت کی، اسلحہ کی یہ لڑائی نہیں ہوا کرتی، لڑائی ہوا کرتی ہے آئیڈیالوجی کی، تصادم ہوا کرتا ہے نظریات حیات میں۔ جس نظریہ زندگی میں زندہ رہنے کی قوت نہیں ہوتی، وہ عارضی طور پر اس قسم کے متاع اور ساز و سامان اکٹھے کر کے کچھ دن کے لیے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، جب بھی حق اس کے مقابل میں آئے گا وہ کبھی اس کے مقابل میں ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ تمہارا نظام زندگی جس میں تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جمع مالم و عددہ، مال اکٹھا کرتے ہو اور پھر روز جا کر بینک بیلنسز کو اپنے چیک کرتے ہو، یحسب ان مالہ اخلدا، تم سمجھتے ہو کہ مال تمہیں حیات جاوید عطا کر دے گا، مال اور قوت حیات جاوید عطا نہیں کرتا۔ کلا، عزیزان ایمان کروی جہاننے والے جانتے ہیں یہ کلا کہاں آیا کرتا قرآن کا، کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ مال و دولت تو آنے والے انقلاب کی جہنم کی آگ میں ڈال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ قریش کو یہ وارننگ دی جا رہی، بار بار یہ وارننگ دی جا رہی، ان سے کہا جا رہا تھا کہ یاد رکھو تدبر کی فسوس کاری سے قائم رہ نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جناب قریش میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے دیدہ ور کہ جنہوں نے اس پر ذرا گہرائی میں جا کر غور کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ہے کچھ پتے کی بات، جس نظام کی بنیاد ریت کے اوپر ہو وہ عمارت قائم رہ نہیں سکتی۔ انہی میں تھا کہ جسے ابو جہل کہا گیا ہے، وہ بات کو بھانپ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ میں ابو جہل کے الفاظ میں بات کروں، میں اس کے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ جسے بات کہنے کا سلیقہ آتا تھا، علامہ اقبال عجیب انداز میں بات کر جاتے تھے۔ ان کا ایک انداز یہ تھا کہ وہ اسلام کی تعلیم کو اس کے مخالفین کی زبان سے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کیسا یہ نادر طریقہ ہے اور کتنا انوکھا اور دلچسپ و حسین بھی ہے۔ مخالف تنقید پہ تنقید کیے جا رہا ہے نظام اسلام کی ایک ایک شک پر، اور وہی شک اصل اسلام ہے حقیقت میں۔ یہاں تو میں ابو جہل کی بات کر رہا تھا، ضمناً ذہن میں آ گیا ارمغان حجاز کی ابلیس کی مجلس شورا۔ قرآن کے اس نظام کا ابلیس سے بڑھ کر مخالف کون سا ہو؟ ابلیس کھڑے ہو کر تنقید کر رہا ہے، دنیا سے کہہ رہا ہے کہ دیکھا ہے تم نے یہ نظام، ذرا سوچو تو صحیح ہے کیا؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ عزیزان ایمان آپ غور کیجئے گا، ابلیس کی زبان سے بات کہی جا رہی ہے، اسلام کے حقیقی خد و خال کو پیش کیا جا رہا ہے، الحذر۔
آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ اسے تو تعجب آ رہا تھا کہ سوچا ہے یہ نظام دنیا میں چلنے کا ہے، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رخنشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف۔ لو قیامت آ جائے، انداز دیکھا آپ نے؟ ابلیس کہہ رہا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے ابلیس۔ آپ نے دیکھا کہ سارا اسلام کس طرح سے ابلیس کی زبان سے کہلوا کے سامنے پیش کر دیا، اور یہی انداز انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے متعلق اختیار کیا۔ جاوید نامے میں ابو جہل کو سامنے لاتے ہیں، کعبے میں پہنچتا ہے، کعبے کے غلاف کو تھامتا ہے، اپنے معبودوں سے فریاد کرتا ہے، چیخ کر، پکار کر، رو کر، آہو صغا سے کہتا ہے سینہ ماں از محمد داغ داغ، یہ کیا پیدا ہو گیا، سارا سینہ اس سے داغ داغ ہو گیا ہے۔ از دمے او کعبہ را گل شد چراغ، یہ کیا پیدا ہوا، یہ تو کعبے کے دیے بجھانے کے لیے آ گیا، تمہارے جلائے ہوئے دیے تو بجھائے گا ہی۔ از ہرا کے کیسر و کسرا سرور، پتہ ہے کہتا کیا ہے، مٹھی بھر جماعت، ایک پیسہ پاس نہیں، کہہ رہا ہے کہ کیسر و کسرا تباہ ہو رہے ہیں میرے ہاتھوں سے۔ اور سنیے انداز، نوجوانہ راز دستے مارو بود، اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے لے چلا جا رہا ہے۔ ساحرو، کیا شعر ہے، ساحرو اندر کلام ساحری، کیا کرے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی، جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادوگری ہے۔ اور کیا جادوگری ہے، دو حرف لا الہ خود کافری، اس سے بڑا کفر کیا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی صاحب طاقت نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے صاحب؟ کیا بات، اس سے بڑا اسلام کیا ہو سکتا ہے، یوں کہیے نا، کیا انداز ہے بات کہنے کی۔ اور اس تمہید کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا پیغام کیا ہے۔ عزیزان ایمان غور سے سنیے، کہا اس کا پیغام یہ ہے، مذہب او قاطع ملک کو نسب، نہ وطنیت باقی رہتی ہے نہ نسب باقی رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے، آج قریش منکر از فضل عرب، خود قریشی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں صاحب، عرب کو عجم کے اوپر کسی قسم کی کوئی افضلیت نہیں ہے، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، دیکھیے تو صحیح کیا کر رہا ہے، یعنی خود قریش۔ کیا بات ہے عزیزان، اگر کوئی شودر اٹھ کے یہ بات کہے کہ ذات پات کی تمیز غلط ہے تو کہا جائے گا کہ اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی براہمن، اور وہ سب سے بڑا براہمن، اٹھ کے یاد کہے کہ نہیں تمام انسان یکساں ہوتے ہیں، اس کے متعلق بات کہی جائے گی کہ بات سچی کہتا ہے۔ از قریش منکر از فضل عرب، در نگاہ او یکے بالا و پس، با غلام خیش بر یک خان شست، قیامت آ گئی، اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کھانے کے اوپر، ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ہمارے معبودو سنو کیا قیامت برپا ہو رہی ہے یہاں، اہرماں با اسوداں آمیخ پند، آب روئے دودھ مانے ریخ تند، انہیں تو خاندان دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنے بڑے خاندان کا ہاشمی و مطلبی قریشی، کیفیت اس کی یہ ہے
کہ یہ روم کا صہیب اور سلمان فارس کا اور بلال حبش کا اور ان کو ساتھ بٹھا کے ایک ہی جگہ کھانا کھاتا ہے، سیدنا بلال کہہ کے پکار رہا ہے، اس نے تو تباہ کر کے رکھ دیا، او معبودو اٹھو تم اس کو تباہ کرنے کے لیے، کیا انداز ہے۔ اور آگے ایک شعر عزیزان من جس کی تشریح میں آگے چلوں گا اور کچھ وقت کے بعد وہ بات سمجھ میں آئے گی میں کیا کہہ گیا ہوں، اور وہی نقطہ ماسکہ ہے آج کے میرے اس خطاب کا۔ اس کہتا ہے ای مساوات، ای مواخات، آجمی، یہ جو سبق دے رہا ہے ایکویلٹی کا، مساوات کا، بردرہڈ کا، کامن چیزیں ہونے کا، اشتراک کا، سب چیزیں استعمال کی ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ایران کی بات ہے۔ ایران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی وقت پہلے، میں ابھی اس کی تشریح بیان کروں گا، مزدکیت کی ایک تحریک اٹھی تھی جو اس دور کی کمیونزم کہلاتی۔ ابو جہل کہتا ہے ای مساوات، ای مفاقات، مواخات آجمیز، سلمان پارسی فارس کے رہنے والے رسول اللہ کے صحابی سے کہتا ہے خوب میدانم کے سلما مزدکیس، ہاں وہاں سے یہ کمیونزم سیکھ کے آیا ہے اور آج محمد کو بتا رہا ہے اور یہ پرچار کر رہا ہے، تباہ ہو گئے ہم سب لٹ گئے۔ تو اور فرمایا آپ نے عزیزان من، پیغام یہ کیا تھا؟ یہ نقطہ جیسا میں نے عرض کیا ہے تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے کہ یہ مزدکی تحریک رسول اللہ کی بعثت سے عین تھوڑا پہلا ایران کے اندر کیوں اس کی نمود ہوئی، اور کیوں اس کے بعد یہ انقلاب محمدی آیا کہ جو کام مزدکیت نہیں کر سکی تھی وہ کام اس انقلاب نے آ کے کیا۔ علامہ اقبال اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ارباب علم کے لیے انہی کے الفاظ دہرا دوں کہ بات انہی کے الفاظ میں حقیقت میں سمٹی ہوئی ہے، ترجمے میں تو جیسے خوشبو کی تلاش میں آپ پھول کی پتی کو مسل دیتے ہیں اس طرح سے الفاظ مسلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے The world life intuitively sees its own needs and at critical moments defines its own direction. This is what in the language of religion we call prophetic revelation. بڑی عظیم چیز کہ حیات عالم وجدانی طور پر اپنی ضروریات کا مشاہدہ کر لیتی ہے اور نازک مواقع پر اپنا راستہ آپ متعین کر لیتی ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے ہم مذہب کی زبان میں نبوت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کے اس فلسفیانہ مطالعہ کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا، بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں صرف اس وقت اس کے عملی مظاہرے کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہر رسول کی پیغام کا نقطۂ ماسکہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا، یعنی یہ کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر رسول کی تعلیم کے ایک خاص گوشے کو نمایاں طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ گوشہ وہ ہوتا تھا کہ جو اس رسول کے زمانے میں زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا تھا، اس کو زمانے کے تقاضے کہتے ہیں، یعنی زمانے کے تقاضے جو کچھ چاہتے تھے اس دور میں، اس رسول کی تعلیم کے اس گوشے کو قرآن ابھار کر سامنے لاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا حضرت شعیب کا یا پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا لیجیے، آپ کے زمانے میں طبقاتی امتیاز اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ قوم کے بڑے بڑے انہیں اعتراض ہی یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام پر، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو تم نے نیچ ذات کے کمینے اپنے ساتھ اکٹھے کر رکھے ہیں انہیں اپنے ہاں سے نکال دو۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے اسی گوشے کو اجاگر کیا ہے۔ یہ حضرت سمود کے قالیہ کے زمانے میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس دور کے اندر زراعت کا جو نظام تھا وہ اتنا غیر ہموار ہو چکا تھا
کہ غریبوں کے مویشیوں کو پانی تک پینا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیم کے اسی گوشے کو قرآن سامنے لایا ہے۔ حضرت شعیب کے زمانے میں تاجرانہ ذہنیت شدت اختیار کر چکی تھی، قرآن نے اسی گوشے کو ابھارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مذہبی پیشوائیت جزام کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ آپ انجیل میں دیکھیے، ان کے پیغام کے اولی مخاطب یہی ہے جو قبروں کے سرہانے بیٹھے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ یہ تمام خرابیاں ایک ایک کر کے اکٹھی ہو چکی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن حیات انسانی کے ایک خاص گوشے میں یہ خرابی اپنی انتہائی شدت تک پہنچ چکی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کے عہد میں دنیا توحید کو فراموش کر چکی تھی، اس لیے اس زمانے میں توحید کی اشاعت اور طہارت، صلاۃ و زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور ذکر کی عبادتیں جاری کرنے کے احکام نازل ہوئے، مگر چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقوام کے اندر معاشی اور معاشرتی فسادات پیدا ہو چکے تھے اور ان کی اقتصادی زندگی سخت خراب ہو چکی تھی، اس لیے حضور کو ان خرابیوں کے استیصال کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کے ہاتھوں رومی اور ایرانی ملوکیتوں کو برباد کرایا جو ان ناہمواریوں کا سرچشمہ تھی۔ غور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں کون سا گوشہ تھا انسانی زندگی کا جس میں باطل کا نظام اس قدر تباہی مچا چکا تھا؟ اقتصادی گوشہ۔ یہ گوشہ کتنی شدت اختیار کر چکا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایران جو اس زمانے میں فیوڈلزم کا گہوارہ تھا، وہاں تنگ آ کر لوگوں نے مزدکیت کی تحریک کو فروغ دیا۔ مزدکیت کی تحریک کو اس زمانے کی کمیونزم سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ شدید تھی۔ وہ زر اور زمین کے ساتھ زن کو بھی مشترک رکھنا چاہتے تھے۔ جو تحریک بھی رد عمل کے طور پر اٹھے گی وہ ہمیشہ ایکسٹریم پہ جائے گی، یہ افراط و تفریط کا گہوارہ ہوتی ہے۔ چونکہ نظام سرمایہ داری اس زمانے میں ایران میں خاص طور پر شدت اختیار کر چکا تھا، اس کے رد عمل کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر جو تحقیق اٹھی ہے، جو تحریک اٹھی ہے، وہ بھی شدید ترین رخ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہ ناکام رہی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا اور آپ نے اسی تحریک کو جو اپنی شدت کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی اعتدال کے اوپر لائے۔ آپ نے ایران کے کسرا کو جو خط لکھا اس میں یہی چیز لکھی تھی، انہوں نے روما کے قیصر کو جو خط لکھا اس میں بھی یہی کچھ لکھا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اس نظام کو قبول نہ کیا جو میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لایا ہوں، تو یاد رکھو تمہارے ہاں کے کاشتکاروں پہ جس قدر ظلم ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہوگی۔ 4 فکروں کا یہ خط ہے عزیزان مان، لفظ اتنے ہی ہیں اس کے اندر کہ اگر تم نے اس سے ابا کیا فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسم الْيَرِثِينَ وَاسْمُ الْمَجُوسِ۔ یہ پیغام جب ہرکل کے پاس پہنچا ہے، قیصر کے پاس، تو اتفاق سے وہاں ابو سفیان موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کچھ تفاصیل پوچھی آپ کی۔ ان تفاصیل کو سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ إِن يَكُ مَا تَقُولُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكَهُ مَا تَحْتَ قَدَمِهِ۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر واقعتاً وہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا کوئی رسول ہو سکتا ہے، اور جو نظام اس کا تم پیش کر رہے ہو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن وہ میری سلطنت کو بھی ہڑپ کر کے لے جائے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ نظام کی بنیادوں پہ جن کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ کتنی دور سے بات کو بھانپ لیتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ اس کی آج کندار نفس کہیے، سلطنت کا ذوق کہیے، کوئی اور تقاضے کہیے کہ انہوں نے اس پیغام کو مانا نہیں، لیکن نہ ماننے سے تو یہ پیغام یوں ہی اپنے پیر ڈھانپ کے بیٹھ نہیں جایا کرتا. یہ نظام تو اپنے قوت درونی قوت کے زور کے اوپر اب آگے چلتا ہے، اور آگے یہ چلا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ عرب کی سرزمین سے ہی یہ باطل کا نظام ختم ہوا، کسرا اور کیسر کی مملکتوں سے بھی یہ نظام جو تھا فارغ ہو کے ختم کر دیا گیا. اور یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو پیغام تھا غالب آ کر رہا. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس پیغام کی حریت آموز تعلیم اور انقلاب آفرین تربیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نظام بھی دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور زمانے کی ریگ رواں پر اس کے صرف نقوش قدم باقی رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے حضور کے بعد باطل کے نظام کی جگہ صحیح حق کا نظام پیدا کرنے کے لیے نبی تو نہیں آ سکتے. اب اس کے لیے فطرت نے ایک ارتقائی طریق اختیار کیا ہے جسے عقل کا ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ کہا جاتا ہے. انسان تنہا اپنے عقل کے زور پر اپنی کسی مشکل کا ایک حل تجویز کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، ہزاروں مشکلات راستے میں آتی ہیں، وہ خون کے دریا پیر کرتا ہے، آگ کی خندقیں پھاڑتا ہے، جنگ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتے ہیں. صدیوں کے بعد جا کر اس کا پروگرام کامیاب ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ تلاش جس کی تھی وہ زندگی نہیں ملتی. وہ ناکام رہتا ہے طریق، پھر دوسرا طریق وہ اختیار کرتا ہے، پھر تیسرا طریق اختیار کرتا ہے. اس طرح کہیں صدیوں کے بعد جا کر صحیح طریق پر پہنچتا ہے. اسے استنتاجی طریق، ٹرائل اینڈ ایرر کا طریق، ارتقائی طریق کہا جاتا ہے. اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے. آپ گزشتہ 1300 سال کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیے اور آپ دیکھیے کہ باطل کے نظام کا ایک ایک گوشہ انسانوں نے اپنے اس ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے اس کو جو صحیح خطوط پہ لائے ہیں، تو کیا ان میں سے ہر خط وہ نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال پہلے کہا تھا؟ ملوکیت کو جمہوریت میں بدلنے کے لیے انسانوں کو کس قدر مصائب اٹھانی پڑی. وہ جمہوریت ابھی قرآن کی نہیں آئی، لیکن بہرحال شخصی حکومت سے مشورے کی حکومت کی طرف قدم تو اٹھا انسانیت کا. غلامی کو مٹانے کے لیے انسانوں نے کتنی تک و تاز کی، ابھی تک وہ مٹ تو نہیں سکی. اس کی شکلیں بدلی ہیں، روح باقی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانیت کا ہر قدم اسی طرف نہیں اٹھ رہا. دنیا سے مذہبی پیش وہ مٹانے کے لیے انسانوں نے کتنی تک و تاز کی، ابھی تک وہ مٹ تو نہیں سکی. اس کی شکلیں بدلی ہیں، روح باقی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانیت کا ہر قدم اسی طرف نہیں اٹھ رہا. دنیا سے مذہبی پیشوائیت کو دور کرنے کے لیے، رنگ اور نسل اور ذات و پات کی تمیز کو دور کرنے کے لیے، اس 1300 سال کے اندر جو کچھ انسانوں نے کیا ہے، کیا ان کی تگ و تاز کا رخ اسی منزل کی طرف نہیں ہے جو متعین کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال بعد؟ اقبال ہی کے حسین ترین الفاظ میں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برود آرزو. جہاں جہاں بھی تمہیں جہان رنگ و بو نظر آئے، کہ جس کی خاک سے آرزویں اگتی ہوئی تمہیں دکھائی دیں، یاد رکھو یاد نور مصطفیٰ اور بہاس، یا تو نور مصطفیٰ سے اس کی زندگی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ.
آپ عزیزان مان عصر حاضر کے اس تقاضے کو لیجئے، اور یہ وہی تقاضا ہے کہ جس تقاضے نے ایران میں مزدقیت کو پیدا کیا تھا۔ ہمارے دور میں سرمایہ داری اپنی انتہا پہ پہنچ چکی تھی کہ اسی قسم کا ایک جنون آمیز تقاضا کمیونزم کی شکل کے اندر برآمد ہوا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ایکسٹریم تحریکوں کا رد عمل ایکسٹریم سے ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ایموشنل، یہ جذباتی چیزیں مسائل کا حل نہیں تلاش کر سکتی۔ ہتھوڑا اگر پتھر پہ پڑتا ہے تو اس سے آگ کی چنگاریاں تو نکلتی ہیں، پتھر موم نہیں ہو سکتا، اس سے ٹوٹ جائے گا، دوسرا طالب اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک اعتدال کی ضرورت ہوتی۔ روس کا یہ جو فلسفہ تھا، روس کی کمیونزم جو تھی، وہ اسی طرح سے بے بنیاد تھی، ایک اساس محکم اس کو نصیب نہیں ہوئی تھی جیسی ایران کی مزدقیت کو نصیب ہوئی۔ ایران کی مزدقیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں جو انقلاب برپا کیا، آپ دیکھیے گا اس میں مزدقیت کے یہ گوشے تو آ گئے، لیکن اس کا سرسام اور جنون اس کے ساتھ نہیں آیا، اس لیے وہ ناکام رہی، یہ کامیاب ہوا۔ کیا گوشے ہیں یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی، نظام بھی ابھی قائم نہیں ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، انہوں نے کہا کہ قبیلہ اشر کا یہ انداز تھا کہ جب ان کے ہاں جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھروں میں خوراک کی کمی ہو جاتی تو ہم لوگ اپنے اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کے باہر لا کے مشترک طور پر ایک جگہ رکھ دیتے، اور ہم اس میں سے حصہ پڑتی ہر ایک کھا لیتا۔ عزیزان مان، آپ دیکھتے ہیں کہ اشتراکیت کی پہلی چیز یہ وہاں سے ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبیلہ اشر میں سے ہوں۔ دنیا کا پہلا اعتدال پسند اشتراک، یہ وہ چیز تھی جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا کچھ دوسروں کی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے دے دیں۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا۔ قرآن کا یہ ارشاد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اس آدمی کو دے دے جس کی اسے ضرورت ہو، جس کے پاس زیادہ راہ زیادہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زائد کوئی چیز رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ انقلاب یوں لایا جا رہا تھا۔ آپ نے قریش کو وارننگ دی کہ سنو، بات ایک مثال سے تمہیں سمجھاتا ہوں، اور بڑی گہری بات ہے عزیزان مان، جو مثال سے سمجھائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی تھی، اس میں کچھ لوگ نچلے کے درجے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو نچلے درجے میں تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا، وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے، اوپر والوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ نچلے درجے والے یہ تو ہو نہیں سکے گا کہ وہ پیاس سے مر جائیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کشتی میں چھید کر کے پانی لیں گے، اور کشتی میں جب وہ چھید کریں گے تو پھر نہ اوپر والے بچیں گے اور نہ نیچے والے بچیں گے۔ کیا بات ہے صاحب، یہ ہے پیغمبری تعلیم کا انداز عزیزان مان۔ وہی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ یاد رکھو یہ چیزیں حرام تو ہم نے قرار دی ہیں، لیکن جب کسی پر اضطراری حالت آ جائے تو اس وقت حرام کھانا بھی جائز ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اوپر کے طبقے والوں نے انہیں پانی نہ دیا تو پیاسے تو یہ مرنے سے رہے،
یہ پھر کشتی میں نیچے چھید کر لیں گے، اور اس کے بعد نہ انجن ضمانت نہ انجینئرنگ۔ کہا کہ اس تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود پانی دے دو ان کو۔ کیا بات ہے! مکے میں ایگریکلچر اکانومی نہیں تھی، زرعی نظام نہیں تھا، برآمدیت تھی، تجارت تھی، یہاں تو ان چیزوں سے روکا گیا۔ مدینے میں پہنچے تو وہاں زراعت بھی تھی اور یہودیوں کے ربا کا کاروبار بھی تھا۔ ربا کے متعلق تو ایک ہی چیز کہی کہ ربا کا کاروبار خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فقہ کی موشگافیوں میں پہنچ کے تو بات کہیں سے کہیں چلی آتی ہے نا۔ باتیں یہ ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، سادہ سود جائز ہے یا مرکب سود جو ہے وہ حرام ہے، چلا ہوا ہے۔ اگر ربا کے معنی پوچھ لیے جاتے تو بات صاف ہو جاتی۔ یہ نہیں کہ معنی آتے نہیں ہیں، بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، یہ بت خانہ ہے جو اندر آنے نہیں دیتا۔ ربا کے معنی ہے اپنی اصل سے کچھ بھی زائد، اسے ربا کہا جاتا ہے۔ کیپیٹل سرمایہ کے اوپر جو کچھ بھی آپ بڑھوتی دیتے ہیں قرآن کی روح سے وہ ربا کہلاتا ہے، اور ربا کا کاروبار قرآن کی روح سے اسلام کے نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہودیوں سے یہ کہا۔ زمین کے کاروبار کے متعلق ایک لفظ وہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین میں چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے رہنی چاہیے۔ بات صاف ہو گئی۔ اور اس کی تفصیل میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابن ابی نعیم روایت بیان کرتے ہیں حضرت رافع کی کہ انہوں نے ایک زمین پر کاشت کی۔ اور سے سنیے عزیزان من، ان مسائل کا حل کس طرح سے ملتا ہے جنہیں آج اس طرح سے بحث و نزاع کی کشمکش کا ہیلا بنا رکھا ہے ہم نے۔ وہ اس کی آبیاری کر رہے تھے کہ حضور ادھر سے گزرے اور پوچھا کہ یہ کھیتی کس کی ہے اور یہ زمین کس کی ہے۔ رافع نے کہا کہ یہ کھیتی میرے بیج اور میری محنت کا نتیجہ ہے، اس کا ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ فلاں خاندان کا جس کی یہ زمین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم دونوں سودی کاروبار کر رہے ہو، لہذا زمین صاحب زمین کو واپس کر دو اور اپنا خرچہ اس سے وصول کر دو۔ اور اسی فیصلے کی روشنی میں یہ ایک تصریح بھی ہمارے پاس آئی ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ زمین کا مالک کاشتکار سے تھوڑا بہت اناج بھی نہیں لے سکتا؟ فرمایا نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اچھا غلہ نہ صحیح بھوسا تو لے سکتا ہے؟ فرمایا بالکل نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ خود محنت کرتا ہے، جس کے لیے خود محنت نہیں کی اناج تو ایک طرف بھوسا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور جس مملکت کی بنیاد رکھی اس کے متعلق اعلان فرما دیا جو آپ کے سامنے جلی حروف میں یہ حضور کی روایت موجود ہے کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ساری بستی مملکت میں ایک فرد ایک رات بھی اگر بھوکا سو گیا تو خدا کی حفاظت کا ذمہ اس بستی سے اٹھ گیا۔ سب سے اہم سوال اکنامکس میں، معاشیات میں معاوضے کا تعین ہے، ویجز کا تعین ہے۔ یعنی ہم صبح جاتے ہیں ایک مزدور کو لے کے آتے ہیں، مزدور کو ہم دن بھر کام پہ لگاتے ہیں، شام کو اسے ہم مثلاً 3 روپے دے دیتے ہیں۔ 3 روپے روز ہم کہتے ہیں اس کا مقرر ہے، یہ ویجز۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 روپے مقرر کس نے کیے ہیں؟ 3 کیوں؟ 30 روپے کیوں نہیں؟ انجینئر کے 30 روپے روز، مزدور کے 3 روپے روز،
کام مقرر کرتا ہے۔ بعد میں تدبر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ طلب اور رسد کا سوال ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سوال ہے۔ مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مانگ کم ہے، جنس سستی ہو گئی، انسان سستا ہو گیا۔ انجینئر کی تعداد کم ہے، مانگ زیادہ ہے، جنس مہنگی ہو گئی۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جوں جوں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس جنس کی قیمت گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ طلب اور رسد کا سوال، یہ تو کوئی بات نہیں عزیزان من، کام کی اجرت کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو کمیونزم آئی اور اس کی پہلی ابتدائی شکل سوشلزم آئی، سوشلزم کے اندر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق کام کی اجرت۔ اور جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے اس نظام کا، اس سوال کا جواب ان کے ہاں بھی کہیں سے نہیں ملتا کہ کام کی اجرت مقرر کرنے کا معیار کیا ہے۔ 3 روپے مزدور کے، 30 روپے انجینئر کے، کس معیار کے مطابق؟ سوشلزم میں یہ ہے نہیں۔ کمیونزم نے اس کی بجائے ایک اور اصول دیا، اور وہ اصول یہ دیا ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو معاوضہ۔ کمیونزم اس پہ بہت فخر کر رہی ہے، دنیا بھی اس اصول کو سراہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے عزیزان من، یہ اصول دنیا کو سب سے پہلے کس نے دیا؟ اسی داعی انقلاب نے، کہ جس کی میلاد کی محفل کو منانے کے لیے ہم آج یہاں ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دنیا کو دیا تھا۔ اس مملکت میں انتظام یہ کیا تھا کہ ہر ایک کے وظیفے مقرر کر دیے تھے مملکت کی طرف۔ ان کے متعلق سوال پیدا ہوا۔ حضور کی آخری زندگی میں یہ بات ہوئی، حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں یہ پروان چڑھی۔ سوال پیدا ہوا کہ وظائف کس طرح مقرر کیے جائیں۔ تجویز یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے جتنا زیادہ کام کیا ہے اسلام کے لیے، اس نسبت سے ان کی فہرست بنائی جائے اور اس نسبت سے ان کے وظائف مقرر کیے جائیں۔ سنیے عزیزان من، حضور کی پیغام، حضور کی تربیت کے نوازے ہوئے جو تھے، اس کا جواب کیا دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ یہ جتنے کام ان لوگوں نے کیے ہیں، ان کا معاوضہ تو خدا کے ہاں ہے، ہم تو معاشی انتظام کر رہے ہیں، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ویجز کا وہ عظیم ترین اصول کہ جس پہ دنیا آج اتنا فخر کر رہی ہے عزیزان من، سوچئے کہ یہ کہاں سے اصول آیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج یہ بات میں کہوں یا کوئی کہے اور اسے کہا جائے کہ صاحب کمیونزم بھی یہ کہتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کمیونزم تو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اس سے 1300 سال پہلے ایک ہادی طریقے یہ اصول ان کو دے گیا تھا۔ ہم نے اپنی غلطی سے، پتہ نہیں مفاد پرستی سے، ان اصولوں کو سمجھ لیا کہ یہ ہیں ان کے، ہم نے دیکھا ہی نہیں پردہ اٹھا کے کہ یہ تو ہمارے اصول ہیں جو ان لوگوں نے مستعار لے لیے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ عظیم ترین اصول دیا برادران بھی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ اصول جو حضور نے دیے تھے وہ مصداقیت سے اتنے مماثل تھے، ان کے یہ عملی شعبے جو تھے وہ کچھ اتنے ملتے جلتے تھے کہ ابو لہب کو اس میں مغالطہ لگ گیا، اور یہ وجہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ای مساوات ای مواخات آجمیز خوب میدانم کے سلما مزدگی۔ اس نظام میں اس کو مزدگی نظام کے جو پریکٹیکل شعبے تھے ان کی مماثلت نظر آتی تھی عزیزان۔ بہرحال یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل فرمایا، اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو اس قالب کے اندر ڈھالا۔
ساری زندگی ایک پیسہ جمع نہیں کیا. ان کے معیار کے مطابق جو زکوٰۃ پڑتی ہے، سال بھر مال رکھا رکھے تو اس کے بعد زکوٰۃ پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے انہی کے معیار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ہی نہیں دی. مال ہی نہیں جمع کیا تو زکوٰۃ کیا دیا جائے؟ کوئی جائیداد کھڑی نہیں کی، ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا. دم واپسی پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ 7 دینار آج ہی باہر سے آئے ہیں. فرمایا کہ عائشہ جلدی سے بیت المال میں بھیجو کہ ضرورت مندوں کے کام آئے. اور فکرہ یہ تھا میں نہیں چاہتا کہ خدا کے حضور جاؤں تو وہاں خدا یہ دینار دکھا کے کہے کہ محمد گھر میں یہ فالتو رکھے ہوئے تھے. یہ ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. عزیزان مان ضمن کہوں گا رسول اللہ کی سنت کے اتباع پہ اتنا زور دیا جاتا ہے. زور کس بات پہ دیا جاتا ہے؟ اس قسم کی وضع قطع رکھو، اس قسم کے بال بڑھاؤ، اس قسم کا لباس پہنو. یہ سنت رسول اللہ جو حضور کی ساری زندگی میں مشتمل ہے، کبھی آپ کے سامنے لائی گئی ہے؟ جو اس سنت کو سامنے پیش کرتا ہے اسے کمیونسٹ کہا جاتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کون سا وہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کا جو آنے والوں کے لیے بھی ایک مثالی زندگی بننا تھا؟ وہ کبھی نہ جہاں کے سامنے نہیں لایا جاتا. بہرحال میں نے کہا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے تقاضے بھی اسی قسم کے اقتصادی انقلاب کے متقاضی ہوئے جیسے ایران میں مصداقیت کے زمانے میں تھے. روس نے 1917 میں یہ آواز بلند کی. کسی نے اس تاریخ کو کس معنی میں لیا، کسی نے کسی اور معنی میں، لیکن جس دیداور کی نگاہوں میں فراست ایمانی اور بصیرت قرآنی تھی اس نے بھانپ لیا کہ زمانے کا تقاضا کیا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اس دور میں اب قرآن کے نظام جو ہے اس کے ابھر کر سامنے آنے کے امکانات کتنے روشن ہو رہے ہیں. 17 میں یہ بات کہی. یہ دیداور وہی تھا جس کا ذکر میں نے پہلے کہا ہے. اقبال نے اس روس کے انقلاب کے بعد یہ کہا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے وجہ نہیں روس کی یہ گرمی رفتار. غور سے سنی عزیزان من. اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، یسالونہ کا ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کتنا دوسروں کے لیے دے دیں، کہو کہ ضرورت سے زیادہ سب العفو. جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہے نمودار. لیکن اقبال نے جہاں زمانے کے اس تقاضے کی شدت کو محسوس کیا وہاں یہ بھی بھانپ لیا کہ یہ بات کمیونزم کے بس کی نہیں ہے. اس لیے کہ فکر او در تند باد لاب مان، مرکب خود را سوئے الا نران. وہ نفی کے اوپر چلا جا رہا ہے، اس کے ہاں اسبات ہے ہی نہیں ہے. اور نفی بے اسبات مرگ امتاں. اس لیے انہوں نے اس زمانے میں روس سے کہا تھا کہ در گزر از لا اگر جو اندہی تا رہے اسبات گیری زندہی. اور اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہ اے کہ می خواہی نظام عالم جستائی اور اساس محکم. عالمگیر انسانیت کے لیے ایک نظام قائم کرنے کے لیے تو اٹھا ہے، اس کے لیے کوئی محکم بنیاد بھی تو نے تلاش کر لی ہے،
اور یہ محکم بنیاد برادران عزیز قرآن کے اصولوں کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. کون سا قرآن؟ اقبال ہی کے الفاظ میں سنیے کہ چیز قرآن خواجہ را پیغام مرگ. اللہ، بات ختم. ہاتھی کے پاؤں تلے سب کا. چیز قرآن خواجہ را پیغام مرگ، دستگیر بندائے بے ساز و گرد. روس نے اساس محکم تلاش نہ کی. آپ نے دیکھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے رجعت قہقری اختیار کرنی پڑی. الٹے پاؤں چلا، آہستہ آہستہ اسی نظام سرمایہ داری کی طرف لوٹ رہا ہے. چین میں اس کا تجربہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی نظام کی بنیاد اساس محکم پہ نہیں ہے، شخصیت پرستی پر ہے. خدا کا انہوں نے انکار کیا، موضع تنگ کو خدا بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خمیر میں داخل تھا. چینیوں کے ہاں پہلے بدھزم تھا. آپ کو پتا ہے کہ بدھزم میں خدا کی نفی کی جاتی ہے، بدھا کی پرستش کی جاتی ہے. دائم ہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. چین کی کمیونزم میں خدا سے انکار کیا جاتا ہے، موضع تنگ کی پرستش کی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ میری عزیزہ بیٹی ثریا اندلیب نے یہ کہا تھا کہ شخصیتوں کے سہارے نظام نہیں چلا کرتے، نظام آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر چلا کرتے ہیں. اور یہی چیز تھی جو قرآن نے کہا تھا اس ذات اقدس و اعظم کے متعلق، کہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور تو اور محمد بھی بجوزین ہے، اس کے خدا کا ایک پیغامبر ہے. اس سے پہلے بھی پیغامبر آئے، پیغام دینے کے بعد چلے گئے. کل کو اگر یہ بھی چلا جائے، مر جائے، قتل کر دیا جائے، تو کیا تم یہ سمجھ گئے کہ اب نظام تو اس کے دم سے تھا، تم پھر اپنے نظام توہنا کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ کہا کہ جو ایسا کرے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، نقصان اس کا ہوگا، خدا کا نظام تو اپنے زور دروں پہ آگے چلے گا. پھر یہ وہ نظام ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. ایک شجر طیب کی طرح کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل بھی ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے سایہ بھی ہمیشہ رہا کرتا ہے. اس لیے شخصیتیں آنی اور فانی ہیں، اصول ابدی اور لازوال ہوا کرتے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ زمانے کے تقاضے ہمیں بتا رہے ہیں کہ گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا. مداری بھی روپیہ بناتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ روپیہ ایک سال سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، اس کی ہاتھ کی کاریگری ہوتی. تماشا دکھانے کے بعد وہ جانے سے پیشتر بھیک مانگتا ہے کہ دادا اللہ کے نام کا دے دے. چمڑے کی جھوپڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، روپے بنا رہا ہے، بھوک سے مار رہا ہے. یہ نظام باطل کے مداری کا ہاتھ ناٹک ہوتا ہے. برادران عزیز، در حقیقت روپیہ وہاں سے نہیں بنتا، در حقیقت تو وہیں سے بنے گا کہ شجرۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ دور آ گیا ہے جس میں تقاضا یہ ہے کہ سرمایہ داری کا دور گیا. یہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ایک دفعہ سرزمین حجاز میں اس طرح متشکل ہوا تھا، اس کے دوبارہ متشکل ہونے کا زمانہ آ گیا. پاکستان کی سرزمین اس کے لیے بڑی مساعد تھی. عزیزاں، جب ہم یہاں آئے تھے، یہاں نہ ملوکیت تھی، نہ مذہبی پیشوائیت تھی، نہ بھی کوئی سرمایہ داری تھی. ایک کلین سلیٹ تھی، ایک زمین کا خطہ تھا جس پہ ہم نے اپنے نقشے کے مطابق مسجد تعمیر کرنی. لیکن تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرا رہی ہے.
جس طرح 1400 سال پیشتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہاں کا ابو جہل اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح سے یہاں بھی جب یہ آواز اٹھائی گئی تو عصر حاضر کے ابو جہل اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور تماشا یہ کہ اس نے بھی کعبے کے دامن کو تھام کر اس کے خلاف مخالفت کی تھی، یہ بھی کعبے کا ہی دامن تھام کے مخالفت کرتے ہیں کہ اگر اس دامن کے ساتھ اپنی نسبت نہ رہے تو کوڑی کے 3 بکتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن قیامت یہ ہے کہ جس کعبے کے دامن کے تفعیل ان کو یہ عزت اور فخر نصیب ہو رہا ہے، اسی کعبے کے غلاف کو سستے داموں دنیا کے سامنے بھیج کے امت کو پھر اسی نظام کوہن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کا ابو جہل شاید جہالت کی بنا پہ ایسا کہہ رہا تھا، اسی لیے شاید اسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اس دور کے آبائے جہل جہالت کی بنا پر یہ کچھ نہیں کہہ رہے، سب کچھ جانتے بوجھتے وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ سن رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس دور کے ابو جہل کے فغان و واویلا سے کچھ اثر نہ پیدا ہوا، تمہاری اس ساری مخالفت سے، تمہاری اس تزاحم سے کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ تمہاری مخالفت انسانوں کی مخالفت نہیں ہے، سنت اللہ کی مخالفت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے پروگرام کو غالب کر کے رہا کرتا ہے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو گوش ہوش سے یہ سن رکھنا چاہیے کہ زندان یوسفی سے ابھرا ہوا یہ غلغلہ انگیز پیغام، یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ہے۔ جبھی میں نے زندان یوسفی کہا ہے کہ زندان یوسفی سے ابھرا ہوا یہ غلغلہ انگیز نعرہ آج بھی ہر مستبد فرعون سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے متعلق یہ دعویٰ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہوئی، کسی انسان کا ادعائے باطل نہیں، خدائے کائنات کا مبنی علی الحق دعویٰ ہے جو کبھی ناکام نہیں رہ سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکون پر یہ کتنا ہی کیوں نہ گراں گزرے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں کافرون نہیں کہا، مشرکون کہا ہے۔ کافر تو کھلی ہوئی مخالفت آ کے کرتا ہے، مشرک کرتا کیا ہے؟ نظام سرمایہ داری میں تھوڑا سا قرآن کا پیغام لگاتا ہے اور پھر چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے، باغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے 20 جنوں میں شمار ہوگا، لیکن اب دنیا اتنی جلدی نہیں جو پہلاوے میں آ سکتی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ اس کی بھول ہے۔ خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے بھی وہ حلال نہیں ہو جایا کرتا۔ بازار کائنات میں تو کفر خالص اور ایمان خالص دو ہی اجناس کا شمار ہوتا ہے۔ پیوند سازی کے شرک کا وہاں کوئی چلن نہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ صدر اول میں بھی جب قرآن کے اس انقلابی پروگرام کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت تو ایک طرف مسلمانوں کی جماعت تھی اور دوسری طرف مخالفت میں کھلے ہوئے غیر مسلم تھے، قریش، یہودی، مجوس، نصرانی، سارے غیر مسلم۔ اس زمانے میں مقابلہ کھلے ہوئے کفر سے تھا، لیکن ہمارے زمانے میں جب سرمایہ دار قوتوں نے دیکھا کہ ان کے نظام کی بساط الٹنے کو ہے تو ہر چند ان کا اپنا نہج زندگی سیکولر تھا، انہوں نے پکارا کہ دنیا کے خدا پرستوں اٹھو اور اس ابھرنے والے فتنے کو کچل کر رکھ دو۔
پیشہ خدا پرست عزیزان مان نہایت سہل الحصول اور بڑی ہی سستی جنس ہوا کرتی ہے. وہ ان کو ملی، کثرت سے ملی، بڑی سستی ملی. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں کسی شخص نے یہ بات کہی کہ بھائی بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے، دگدگی بجا دی کہ کمیونسٹ ہے، حوالہ ادار و رسن کر دو. بات کہتے ہیں خدا اور رسول کے نام پر، قرآن کو نیزوں پہ ٹانگ کے سامنے آتے ہیں. اب یہ مقابلہ کفر خالص سے نہیں ہے، اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے کفر سے ہے. یہ مقابلہ کتنا سخت ہوا کرتا ہے. مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب فرماتے ہیں تاریخ کے کسی ایسے دور کا ذکر کرتے ہوئے جہاں مذہبی پیشوائیت نقاب پہنے ہوئے کفر کی تائید میں آگے بڑھی تھی، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان بن کر سامنے آئی تھی. کھلے داہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، صوم و صلات پر عمل، قرآن و حدیث سے استشہاد تھا اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی. ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے عہدہ برا ہونا ہمیشہ جہالت صریحہ کے مقابلے کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے. پوریاں جاہلیت سے لڑیے تو لاکھوں مجاہدین سر ہتھیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور کوئی مسلمان اعلانیہ اس کی حمایت نہیں کر سکے گا. مگر اس مرکب جاہلیت سے لڑنے جائیے تو منافقین ہی نہیں بلکہ بہت سے اصلی مسلمان بھی اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور الٹا آپ کو مورد الزام بنا ڈالیں گے. یہ وہی ہے برادران عزیز مرکب جاہلیت جو آج اس آواز کی مخالفت میں خدا اور رسول کا نام لے کر آگے بڑھی ہے. لیکن عزیزان من، ہزار مشکلات ہوں، قارون اور حامان کی یہ ملی بغض اب کامیاب نہیں ہو سکتی. خدا کا یہ نظام قائم ہو کر رہے گا، اسے غالب آ کر رہنا ہے. لیکن یہ نظام نہ کسی خاص ملک سے وابستہ ہے، نہ کسی خاص قسم کا نام رکھانے والی قوم سے. بڑی اہم چیز ہے عزیزان من، اسے دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ فطرت کے اٹل قوانین کی طرح عالمگیر واقع ہوئی ہے. دنیا کی جو قوم بھی ان اصولوں کو اپنا لے گی وہ اس کے ثمرات سے بہرہ یاب ہو جائے گی. اس میں شبہ نہیں کہ جی چاہتا تھا اور بہت چاہتا تھا کہ اس نظام کو وہی قوم متشکل کرے جو اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے ہوئے ہے. لیکن اگر اس کی سعادتوں سے بہرہ یاب ہونا اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہ ہو تو کوئی کیا کر لے گا. یہی وہ احساس تھا کہ جس سے نہایت افسردگی کے عالم میں اقبال نے کہا تھا کہ محفل ما بے میو بے ساقیس. ٹھیک ہے، ہماری محفل نہ شراب اس میں نہ ساقی اس میں، لیکن ساز قرآن را نواہا باقی است. زخمہ ما بے اثر افتد اگر، اس ساز میں سارے نغمے لاہوتی پوشیدہ ہیں، اگر ہمارا مزراب اس کے تار پہ صحیح نہیں پڑتا کوئی بات نہیں. آسماں دارد ہزاراں زخمہ وار، ہزاروں زخمہ وار مزراب زن آسماں کے پاس ہے. حق اگر از پیش ما بردار دش، پیش قوم دیگرے بگزار دش. اور ترسم از روزے کہ محروم مشک و نم، خون کے آنسو روتا ہوں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز کسی اور کے سپرد ہو جائے گی. آتش خود بر دل دیگر زنند. لیکن عزیزان من، اقبال کا یہ کہنا قرآن کریم کی اس لرزہ انگیز اور عبرت آموز وعید کی تفسیر تھی جس میں اس نے کہا تھا، سنیے عزیزان من، کہ ہاں انتم ہاؤلائے
تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، او امت محمدیہ کا نام رکھنے والوں، تم وہ ہو کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ انسانیت بھوکی مر رہی ہے، ان کی بھوک کا کچھ انتظام کرو، ضرورت سے زیادہ ان کو دے دو۔ تمہاری کیفیت فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، اور تم میں سے وہ لوگ ہیں جو سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ کہا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو دوسروں کو اس چیز سے محروم کرتا ہے وہ سن رکھے، وہ دوسروں کو محروم نہیں کر رہا، انجام کار اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم کر لے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مستغنی ہے، محتاج تو تم ہو۔ عزیزان من سنیے آگے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس نظام سے روگردانی کرو گے، جگر تھام کے سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کی قوم نہیں ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ ذکر حق از امتاں آمد غنی، وہ مستغنی ہوتا ہے کہ فلاں امت ہے اور فلاں امت نہیں۔ از زمان و از مکان آمد غنی، ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جدا، خدا کا ذکر، قانون خداوندی انسانوں کے ہر قانون سے وہ بالکل الگ منفرد ہوتا ہے۔ احتیاج روم و شام اورا کجاس، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نام رکھانے والی مملکتیں ہی اس کو اپنے ہاں لے تو وہ کامیاب ہو، اگر وہ اپنے ہاں نہیں لیتی کوئی دوسری قوم جو اس کو لے لے گی وہ کامیاب ہو جائے گی، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ہوگا عزیزان من، میری نگاہیں بھی یہ دیکھتی ہیں کہ جن ممالک کے اندر مذہبی پیشوائیت اپنی جڑیں پکڑ چکی ہو، وہاں یہ نظام جو ہے نہیں پنپتا، اور یہی وجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اقبال نے بھی کہا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اور یہی ہے عزیزان من میرے آج کے خطاب کا آخری نقطہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موسم کی گرمی کی شدت کے باوجود ان معروضات کو بڑی دل کے کانوں سے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اتنا عام کرتے چلے جائیں کہ پھر دنیا اس کی طرف آنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعلان آخر